ایک انسان بینا ہے، ایک انسان نابینا ہے، ایک انسان دیکھنے والا ہے، ایک انسان نہ دیکھنے والا ہے۔ نابینا انسان جسے ہماری زبان میں اندھا کہتے ہیں، اندھا وہ اگر کوئی فلم نہیں دیکھا، غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا اور دیگر جو چیزیں ہیں دیکھنے کی نہیں دیکھا، بچ رہا ہے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے جو بینا ہے، دیکھنے والا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دیکھنے سے بچ رہا ہے۔ تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بچنے کے اعتبار سے دونوں بچ رہے ہیں، نابینا بھی بچ رہا ہے، بینا بھی بچ رہا ہے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ نابینا جو ہے اس کے اندر وہ دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ غیر محرم کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بچ رہا ہے۔ دوسرا جو ہے دیکھ سکتا ہے، پھر بھی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہیات سے روکنے کی وجہ سے رک رہا ہے، اس وجہ سے یہ بڑا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے، وہ نہیں کر رہے ہیں، تمہارے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہے، گناہ کر سکتے ہو، لیکن اللہ کا حکم جانتے ہوئے، شریعت مطہرہ کو جانتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں، آپ فرشتوں سے افضل ہیں۔ 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیدا کر کے کہہ دیتا کہ محض اپنی عبادت کرنا ہے صبح و شام، جس طریقے سے فرشتے کر رہے ہیں، کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں چل پھر کر دعوت دینے لگتے، کہتے یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نبی بھی کہتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں۔ ان کا یقین تھا کہ جو فرشتے ہیں انہی کو مانا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا سب سے بڑے جو سب سے مقدس انسان ہیں ان کے اندر بھی کھانے پینے کے شہوانی تقاضے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرات انسان کا کمال ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، جو یہ مہینے آ رہے ہیں غنیمت کے موقع ہیں، کوئی آدمی ان مہینے میں ایک لمحے کو ضائع نہ کرے، ایک سیکنڈ کو، ایک پل کو بھی ضائع نہ کرے۔ بہت ہی بڑے قابل و قدر احترام عظمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کی قدر و قیمت جاننا ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے ہی سے رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جاتے، آپ کے صحابہ، آپ کے تبع تابعین، خلفائے راشدین، چاروں ائمہ، اللہ کے نیک بندے، اولیاء، قریبی زمانے میں اگر دیکھیں گے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں قریب زمانے میں گزری ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے در کا بھکاری سمجھا۔ ان مقدس مہینوں میں انہوں نے اپنا ایک نظام الاوقات بنایا،
اپنا ٹائم ٹیبل بنایا کہ ماہ مقدس جو رمضان المبارک آ رہا ہے، مجھے اس مہینے میں فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ گویا کہ پورا مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے خالی کر دیتے۔ ان کی سیرتیں، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، دنیا سے چلے گئے، کئی برس کا زمانہ گزر گیا، آج بھی نام زندہ ہے۔ اللہ یہ مہینے بھیج کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اپنی قیمت پہچانو، اپنی جو قیمت ہے، تم جو دنیا میں ہو، تمہاری قیمت کیا ہے، اسے پہچانو، کس مقصد کے لیے اللہ